الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ حضرات محترم، بزرگوں، دوستوں، قابل احترام بھائیوں بہنوں، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ با وفا نہیں ہے۔ اس زندگی نے کسی سے وفا نہیں کی، فانی ہے، ہمارے پاس مستعار ہے، نامعلوم رب کائنات کی طرف سے کب واپسی کا حکم پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک قسمہ و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہو جائے تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس زندگی میں ذرا التوا بھی کر سکیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ دنیا میں بڑے بڑے دولت مند ہو گزرے، بڑے بڑے پہلوان ہو گزرے، بڑے بڑے اہل علم ہو گزرے، اور یونانی فلسفے کے ماہرین، ارسطو طالیس، جالینوس اور بکرات جیسے لوگ، مگر کائنات کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی زندگی اس کے اپنے کنٹرول میں اور جب تک چاہے زندہ رہ سکے، جب تک چاہے زندہ رہ سکے۔ اگر پہلوانی انسان کی زندگی کو کوئی دوام بخش سکتی تو دارا پہلوان کی کہانیاں نہ آج ہمارے تک پہنچتی، ہم ان کو خود دیکھتے۔ حتیٰ کہ روحانیت کے بادشاہ اللہ کے پیغمبر بھی دنیا میں نہ ہمیشہ رہ سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک وقت تک آسمانوں پہ رکھا ہے، زمین پہ نازل فرما کے صرف 45 سال مہلت دے گا۔ تو یہ موہومی زندگی ایک لحاظ سے بڑی قیمتی زندگی ہے، اور یہ اتنی قیمتی زندگی ہے کہ اس زندگی میں، اس مختصر اور موہومی زندگی میں ہم نے آخرت کی زندگی بنانی ہے۔ اور اس موہومی زندگی سے جو مومن اپنی ابد الاباد کی زندگی بناتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی بناتے ہیں، سبحان اللہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس چند دنوں کی زندگی سے جو لوگ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر کے بسر کرتے ہیں، وہ اس مختصر زندگی کے ساتھ آباد الآباد کی زندگی بنا لیں، وہ زندگی بنا لیتے ہیں کہ جس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ فرمایا حشر کے روز جہنمیوں اور جنتیوں میں اعلان کر کے موت کو مینڈے کی شکل دی جائے گی
اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو لٹا کر کے موت کے گلے پر چھری رکھ دی جائے گی اور موت پر موت وارد کر دی جائے گی، اور اعلان ہو جائے گا جنتیوں میں بھی جہنمیوں میں بھی کہ آج کے بعد تم پر موت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی دنیا کی اس مختصر اور ناپائیدار اور فانی زندگی سے بنانا ہے۔ اور وہ کس طرح بنتی ہے اس زندگی میں؟ عقیدہ وہ اپنا جائے جو امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے دیے، اور نماز یہ ام العبادات ہے اور اتنی زبردست عبادت ہے کہ عقیدے صحیح ہو جانے کے بعد امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نماز جس خوش نصیب کو حاصل ہو جاتی ہے، جو محمدی نماز والا نمازی بن جاتا ہے، اس کی نماز میں اتنے گیٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اتنی مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نماز محمدی جس کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ چوری سے، دنیا کی ہر برائی سے وہ نماز روکتی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ محمدی نماز جسے نصیب ہو جائے تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ نے خبر دی ہے، اور اللہ کی خبر کبھی خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی۔ جو نمازی نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر چوری بھی کرتا ہے، وہ جرائم کا بھی عادی ہے، وہ یقین کر لے کہ اس کی نماز امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز اسے نصیب نہیں۔ قرآن میں ابھی یہاں میرا نام کا جب بلاوا ہوا تو میرے ذہن میں نماز کے بارے میں مثال برخوردار نے بتائے کہ یہ بتائے گا، میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف گیا کہ قرآن پاک کی جتنی صلاۃ کے متعلقہ آیات ہیں وہ معرف باللام ہے، اور یہ جو میں نے سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس آیت میں بھی اللہ نے یوں فرمایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یوں نہیں فرمایا یقیمون صلاۃً۔ دوسری آیات کی تلاوت کیجیے، اقاموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ حالانکہ صلی یصلی تسلیۃً کا معنی بھی عربی میں نماز پڑھنے کا ہے، لیکن قرآن نے الصلاۃ کو معرف باللام، اہل علم کو توجہ سے یہ بات سننی چاہیے، معرف باللام، الصلاۃ کو اقامت سے کوئی نہ کوئی گردان اور صیغہ مشتق کر کے اس کا مفعول بنائے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ہر قسم کی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی، ہر قسم کی نماز بارگاہ الہی میں قبولیت سے نہیں نوازی جاتی۔ وہی نماز رب العزت کے دربار میں قابل قبول ہوتی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی، اور جو نماز امام کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھی جائے وہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس نماز کو لپیٹ کر کے اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا جامع صحیح بخاری میں روایت ہے، امام کائنات کے تربیت یافتہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، انتظار کیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا فرمانے لگے اگر تو اس قسم کی نماز ساری زندگی پڑھتا رہتا اور اس قسم کی نماز پڑھتے پڑھتے تمہیں موت آ جاتی تو
تو بے نمازوں کی صف میں اٹھایا جاتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام کائنات محمد رسول اللہ کے صحابی فرما. اور ادھر سردار دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مجھے یاد آیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سپریم کورٹ حدیث کے سپریم کورٹ کی حدیث ہے. ایک شخص مسجد نبوی میں 3 دفعہ نماز پڑھتا ہے. حضرت ہر 3 دفعہ فرماتے ہیں تم نے نماز، اللہ کی قسم تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجے فصلے فإنک لم تصلی. انا جو ہے علم بلاغت کی ورق گردانی کریں، انا قسم کی جگہ پر آتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے 3 دفعہ نماز پڑھی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے روز اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے مخصوص حوض دیا ہوگا، اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اتنی خوبیاں اس پانی میں ڈالی جائیں گی، شامل ہوں گی کہ فرمایا جس آدمی کو امام کائنات کے حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی نصیب ہو گیا، وہ پورے حشر کے اتنے تپش والے اور گرم دن میں اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی. اللہ ہمیں نصیب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے ان میں میرے امتی ہونے کی نشانی اور علامت پائی جائے گی. امام کائنات کے امتی ہونے کی علامت کیا ہے؟ نمازی ہونا. جو شخص نمازی نہیں ہوگا وہ اس آڑے وقت میں امام کائنات کی امت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میری امتی کی پہچان اور علامت مجھے میرے اللہ نے یہ دی ہے کہ تمہارا امتی وہ ہوگا جس کے ہاتھ، جس کے پاؤں اور جس کا چہرہ سفید ہوگا وضو کے پانی لگنے سے. اور جو بے نماز ہے وہ وضو کرتا ہی نہیں، وہ 5 کلانا نہیں ہو. اور جو نمازی ہوں گے امام کائنات پہچان کر انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما عطا کریں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. لیکن ہر کسی نمازی کو یہ پانی نہ مل سکے، ہر نمازی کو یہ پانی نہیں مل سکے گا. اور عرض کروں امام کائنات چاہیں گے دینا، لیکن حدیث کے لفظ ہیں کہ فرشتے کوڑے مار مار کے ان نمازیوں کو دور لے جائیں گے آپ کے حوض کوثر سے. اور جب آپ پانی دینے کے لیے تیار ہوں گے علامتیں پہچان کر، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک. حضرت تم نہیں جانتے. آج کے غیب دان مولوی، غیب دانی کے عقیدہ رکھنے والے مولوی کے لیے دعوت فکر. میرا یہ مضمون نہیں ہے، میرا ذہن اس طرف نہ مرجائے. بہرحال اتنا حوالہ دیتا ہوں کہ آج کے ملا کے لیے دعوت فکر ہے وہ اپنے ایمان کا تحفظ کرے اس غلط عقیدے سے توبہ طیب ہو کر کے، اور اپنے نمازیوں کو، اپنے مقتدیوں کو غلط عقیدے سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ کے دربار میں امام کائنات کو معصوم فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ کر کے نہیں دیکھا، لا یعصون اللہ ما امرہم، آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ تم نہیں جانتے. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن اپنی طرف سے کمی بیشیاں کر کے، ترمیمیں کر کے، اضافے کر کے، کمیاں کر کے، جو کہ تمہاری سپرد کردہ نماز نہیں پڑھی، اس لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں پانی پلایا جائے حوض کوثر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زیادہ شفقت کھانے والا اور کسی
انسان پر ترس کھانے والا آسمان کی چھت کے نیچے نہیں ہے، لیکن جو نمازی نماز سنت کے خلاف پڑھتا ہے، جو نمازی نماز کی بے قدری کرتا ہے، کسی بھی امتی کی بتائی ہوئی نماز پڑھتا ہے، اپنے دل کی اختراع کی ہوئی نماز پڑھتا ہے، وہ نمازی اللہ کے رسول کو اتنا برا لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی رپورٹ پر یہ فرمائیں گے، سو کن لمن غیر آبادی، اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے دین کا طریقہ بدل ڈالا۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھائیوں، اپنا قیمتی وقت ایک نہایت قیمتی عبادت کے لیے جو تم صرف کرتے ہو، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف کرو، تاکہ تمہاری وہ نماز اللہ کے دربار میں اس کی قدر و قیمت ہو، قابل قبول ہو، اور عصر کے روز کی تاریکیوں اور ان اندھیروں کو وہ اجالا۔ محمدی نماز جسے نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم اسے روشنی کا مینار ملتا۔ امام کائنات کا یہ فرمان اللہ نے اس طرح دنیا میں اس کی تصدیق فرما دی۔ ابو داؤد اٹھا کے دیکھیے، سنن ابو داؤد میں آپ کو حدیث ملے گی کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی عشاء کی نماز حضرت کے پیچھے پڑھتے ہیں، مسائل سنتے رہتے ہیں، حضرت کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب گھر کو جاتے ہیں اندھیری رات ہے، دکھائی نہیں دیتا، حدیث میں لفظ ہے کہ ایک صحابی کی کھونٹی ٹارچ کی طرح جلنے لگی، بیٹری کا کام دینے لگی۔ جب چرستے میں پہنچے، ایک صحابی کا گھر ایک گلی میں تھا تو دوسرے صحابی کا دوسری گلی میں تھا، حدیث میں ہے کہ دونوں کی کھوٹیاں ٹارچ کی طرح روشنی دیتی گئی گھر۔ میرے بھائیوں، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، گناہوں کا کس طرح صفایا کرتی ہے۔ مجھے حدیث یاد آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں کا تھا، باہر کو گئے، صحابی شاگرد ساتھ ہے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، پہلے صحابی کو 3 دفعہ متوجہ کی، حاضر ہو؟ کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ کی بات، آپ کا حکم سننے کے لیے۔ 3 دفعہ یہ بلاوا دینے کے بعد اور پوری طرح متوجہ کر لینے کے بعد اس طرح درختوں کو پکڑ کر کے خوب ہلایا، یہاں تک کہ ایک پتا بھی درخت کا اوپر نہ رہا، سب نیچے گر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، دیکھتے ہو میرے ہلانے سے کوئی پتا درخت کے اوپر باقی ہے؟ سب جھڑ گئے۔ فرمایا، مومن کی نماز محمدی اسے نصیب ہو جائے تو اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ کے رکھ دیتی ہے، ختم کر کے رکھ دیتی ہے، جیسے کہ درخت کو ہلانے سے اس کے سارے پتے جھڑ گئے۔ لیکن ہر قسم کی نماز گناہ کے صفائے کی ضامن نہیں، اور ہر قسم کی نماز نجات کی ضامن نہیں ہے۔ ہر قسم کی نماز وہ کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے۔ وہ کون سی نماز ہے جو نمازی کو کامیابی اور کامرانیوں کا سرٹیفکیٹ بخشتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو اس نمازی کی نجات کی ضامن ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو اس نمازی کی قبر کو روشن رکھنے کی ضامن ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جو حشر کی تاریکیوں کا دور کرنے کے لیے، اجالا کرنے کے لیے اس نمازی کو روشنی عطا کرے گی؟ اللہ کی قسم وہ محمدی نماز ہے، کسی امتی کی نماز ہے؟ امتی تو درکنار، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد کسی نبی کی نماز بھی نجات کی ضامن نہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں نزول فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی حنفی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی کسی دلیل کے ساتھ یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آسمانی شریعت والی نماز پڑھائیں گے یا پڑھیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نماز اللہ قبول ہی اس وقت کرے گا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، جن کو اللہ نے ان کی نبوت کے دور میں ایک مستقل نماز کا طریقہ بتایا تھا، اسے چھوڑ کر محمدی طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں گے اور پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہو کہ نا، جب امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کو گئے، جاتے ہوئے یا واپسی پر بیت المقدس میں امام کائنات کی پیروی اور امام کائنات کی ابتدا میں سب نبیوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان نبیوں میں اول الرسل نوح علیہ السلام بھی شامل تھے، معمار خانہ کعبہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد بھی شامل تھے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی شامل تھے، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ جیسی عظیم ہستیاں تھیں۔ ہر ایک کی نماز کا ان کی اپنی اپنی شریعت میں طریقہ جدا جدا، لیکن آپ میں سے کوئی یہ جرت کر کے بتائے گا کہ امام کائنات نے وہ نماز ابراہیمی نماز پڑھائی تھی؟ ہاں، نوح علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھائی تھی؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کے طریقے کو ترویج دی تھی؟ نہیں، ان کے 2 نفر بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے محمدی نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کو امام کائنات کی امامت اور آپ کی قیادت میں محمدی نماز پڑھا کے شافعیوں کو، مالکیوں کو، حنبلیوں کو، حنفیوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو اس بات کا درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے کہ یہاں تو نبوی نماز بھی کامیاب اور قابل قبول نہیں ہو سکتی، کسی امتی کی نماز پڑھی جائے گی تو وہ کیسے قابل قبول ہو سکے گی؟ اور یہی نقطہ ہے، قرآن اٹھائیے، اقام الصلاۃ، جہاں کہیں دیکھیں گے الصلاۃ معرف باللام آیا ہے اور یہ الف لام عہد کا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث جس میں آپ نے پوری امت کے نام نماز کی وصیت فرمائی ہے، اس میں بھی الصلاۃ معرف باللام ہے اور لام عہد کا ہے۔ حکم دیا ہے کہ میرے والی نماز کو اوڑھنا بچھانا بنانا، کیونکہ اللہ کے ہاں وہی نماز قابل قبول ہے جو محمدی نماز۔ اب یہاں فرقہ بندی نے اتنا زور پکڑا اور فرقہ بندی اتنے تعصب کے رو میں بہ گئی کہ امام کائنات کی نماز کے ابتداء کو بھی بگاڑ ڈالا اور انتہا کو بھی ختم کیا۔ امام کائنات کی نماز کا ابتداء اور آغاز کیا تھا؟ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حصے کے نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، وتر کی نماز ہو، زندہ کی نماز ہو، میت کی نماز ہو، میرے آقا کن لفظوں سے منعقد کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اور یہاں اتنی فقاہت چھانٹی گئی اور تفقہ کا اتنا بد ہضمی ہو گئی کہ یہاں تک فتوے دیے گئے اور حنفی نمازوں میں آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہا گیا، لکھا گیا، مسلک بنایا گیا کہ جو شخص عربی میں بھی اللہ کی کبریائی کا لفظ نہ بولے بلکہ یوں کہہ دے خدا بزرگ تر است، فارسی میں کسی اور بولی میں اللہ و جلو کہہ دے، اللہ و اعظم کہہ دے اور کوئی ایسا لفظ بول دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرے آقا محمد رسول اللہ کی زندگی بھر کی کسی نماز میں
اللہ اکبر بھی نہیں آپ دکھا سکیں گے، اللہ کبیر بھی نہیں دکھا سکیں گے۔ جاؤ ہدایہ پڑھ کے دیکھو، اصول حنفیہ پڑھ کے دیکھو، حنفی اصولوں میں یہ موجود ہے کہ وہ کام جس کے کرنے کی اجازت شریعت میں ہو، امام کائنات زندگی بھر میں ایک دفعہ وہ کیا کرتا ہے، کب اس کی اجازت نہیں۔ اور اسی واسطے تو کہا گیا ہے ہدایہ وغیرہ میں، فقہ کی کتابوں میں، کہ بغیر جمعے کے خطبے کے کوئی 2 رکعت صرف جمعے کی پڑھ لے، اس کا جمعے کی نماز نہیں ہو۔ کیوں؟ فرمایا فقہاء نے کہا اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر بغیر خطبے کے جمعے کی نماز ہو سکتی تو امام کائنات اس جواز کی سند دینے کے لیے زندگی کے جمعے کی نمازوں میں سے کبھی کبھار ایک دن بغیر خطبے کے پڑھ دیتے۔ امام کائنات نے زندگی کے جمعات میں کبھی بغیر خطبے کے کوئی جمعہ نہیں پڑھایا۔ ثابت ہوا کہ صرف 2 رکعتیں بغیر خطبے کے اگر جمعے کی پڑھی جائے گی تو جمعے کی نماز ادا نہیں ہو۔ بھائیو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث میرا لحاظ کیے بغیر جرأت کر کے بتا سکتا ہے کہ فلاں وقت امام کائنات نے جو نماز کی نیت باندھی تھی تو وہ اللہ الکبیر سے باندھی تھی، یا خدا بزرگ پرست کے لفظ سے باندھی تھی، یا اللہ اعظم کہہ کے باندھی تھی؟ نماز کی ابتدا بھی بگاڑ کے رکھ دی۔ گویا کہ امام کائنات نے انہیں کوئی نمونہ اور انہیں پیروی کا کوئی سیمپل ہی نہیں دیا، حالانکہ امام کائنات کی نبوت کی پوری زندگی کو میرے اللہ نے پوری امت کے لیے سیمپل قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ کیوں مالی مشتاق؟ شاید علماء کرام کے نزدیک یہ معنی ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، الحدیثو وابیو تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور عامیوں تمہارے لیے نمونہ ہے، حنفی مولویوں، شافعی مولویوں، مالکی اور حنبلی مولویوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ نہیں ہے، تمہارے لیے اور تمہارے مقتدیوں کے لیے تمہاری زندگیاں نمونہ بنیں گی۔ اللہ ہدایت دے۔ اور میرے بھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قبر میں جب جاؤ گے نماز محمدی پڑھے بغیر امتی کی نماز لے کے جاؤ گے، منکر نکیر سوال کے لیے اٹھائیں گے۔ اللہ کی قسم آپ کی طرف سے نہ میرا بابا ابو حنیفہ جواب دے گا، نہ بابا شافعی جواب دے گا، نہ امام مالک اور امام احمد جواب دیں گے، اور نہ آج کے تمہارے مولوی جواب دیں گے، تمہیں خود جواب دہ ہونا پڑے گا۔